زبور کی کتاب زبور 91 پہلی 10 آیات تلاوت کی جائیں گی۔ پہلی آیت سے قرآن کلام میں یہ لکھا ہے، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکون کرے گا۔ میں غلام کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گھر ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ تجھے سیاح کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا دے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گا۔ اس کی سچائی ڈھال اور صفت، تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران ہوتی۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف پھنسے جائیں، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے، لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کر کے کرے گا اور شیروں کے انجام کو دیکھے گا۔ پر تو اے خداوند میری پناہ، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا دیا، تجھ پر کوئی آفت نہیں اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے۔ قرآن کے زندہ پاک کلام کو پڑھے اور سنے جا کر قرآن کی برکت۔ قرآن خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہماری مدد اور حفاظت کرتا ہے۔ وہ ہر روز ہماری فکر کرتا ہے۔ آج بھی یہ اس کا فضل ہے کہ ہم یہاں پر فراہم ہوئے، قرآن کے زندگی بخش کلام کو سیکھنے کے لیے۔ میں پادری صاحب کا، اویس کا اور آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، جن کے وسیلہ سے آج کی صبح ممکن ہوا کہ میں آپ لوگوں کے درمیان قرآن کے کلام کو پیش کر سکوں۔ کلام خدا میں سے جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، زبور کی کتاب زبور 91 کی پہلی 10 آیات۔ قدرتی طور پر آج جتنے گیت بھی گائے جا رہے تھے، ان کا اگر مضمون نکالا جائے، دعاؤں اور مناجات کا مضمون نکالا جائے، تو جس بات پر بڑا زور دیا جا رہا تھا، میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے یا کسی میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ جب ہم گیت گاتے ہیں اس کا بھی ایک مضمون ہوتا ہے، اور جب ہم عبادت میں ہوتے ہیں اس کا ایک مضمون ہوتا ہے، تین چل رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح میں خدا کے روح سے مدد پا کر یہ کہہ رہا تھا کہ کیسا آج کس موضوع پر کلام کو شیئر کیا جائے، لیکن یہ اس کا فضل ہے کہ جہاں خدا کا روح موجود ہوتا ہے وہ ذہنوں کو یکسوئی بخشتا ہے، خیالات کو یکسوئی بخشتا ہے، اور تمام چیزوں کو یکجا کر کے اپنے لوگوں کے لیے ایک جگہ پر اکٹھا کرتا ہے۔ زبور کی کتاب 5 حصوں پر مشتمل ہے، اور یہ کتاب اپنے اندر بہت سارے مضامین رکھتی ہے۔ کلیسیائے پاکستان، نہ صرف پاکستان بلکہ خداوند نے مجھے ایشیائی ممالک میں بھی موقع فراہم کیے کہ میں جا کر خداوند کے کلام کو پیش کروں، تو میں نے دیکھا اور سیکھا کہ لوگ زبور ضرور اپنی پرستش میں شامل کرتے ہیں، اور تمام ہی کلیسیائیں ایک آدھ کلیسیا کو چھوڑ کر تمام ہی کلیسیائیں زبور بڑے شوق و ذوق سے گاتی ہیں، اسے اپنی پرستش کا حصہ بناتی ہیں۔ گیتوں میں شاید کچھ کلیسیائیں متفق نہ ہو یا کچھ رد و بدل کر کے گاتی ہیں،
लेकिन जो आम ख्याल या किसी भी शख्स, नौजवान से, बूढ़े से, बच्चे से पूछा जाए तो वो ज़बूर की जब बात आती है तो वो खुशी से इस बात पर शायद हो जाता है या माइल हो जाता है कि हम ज़बूर गा सकते हैं। शायद कुछ गीत हम ना गा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ज़बूर कलीसियाएं गा सकती हैं जुबानी। वजह क्या है कि ये रूटीन में उनकी इबादत में शामिल होते हैं, जिसकी वजह से लोग आसानी के साथ गा लेते हैं। इस किताब के लिखने वाले कोई एक लिखारी नहीं, कोई एक लिखारी नहीं है। बुजुर्ग दाऊद, फिर सुलेमान, आसिफ, और आज जिन दो ज़बूरों पर हम बात करने को हैं, दर हकीकत ज़बूर 90 और 91 असल जो मतन है, जो यहूदी किताब में दर्ज है, उसमें एक ही ज़बूर है। ये दो ज़बूर नहीं है, बल्कि उर्दू तर्जुमे में इन्हें दो ज़बूर किया गया। और ये मर्दे खुदा मूसा की दुआ है। ये क्या है जी? मर्दे खुदा। मेरे साथ जरा हवाला देख सकते हैं आप ज़बूर 90 की पहली आयत। ज़बूर 90 की पहली आयत से जरा ऊपर आप जाएंगे तो ब्रैकेट में जो लिखा है वो लिखा है मर्दे खुदा मूसा की। हमारे पास जो वतन है इसमें 150 ज़बूर है, 150, लेकिन अक्सर मतन में इनकी तादाद ज्यादा। लेकिन मर्दे खुदा मूसा की जिस दुआ पर आज हम गौर करने को हैं, यूं लगता है ये दुआ नहीं बल्कि ये एक इबादत है। दुआ नहीं बल्कि एक इबादत है, क्योंकि जो इबादत है उसकी एक तरतीब होती है। इबादत की क्या होती है जी? एक तरतीब होती है। तरतीब क्या होती है कि जब हम खुदावंद के हुजूर में आते हैं, अपनी ईमान दुआ का भी आगाज करते हैं, तो किसी शख्स को आपने कभी ऐसे देखा है कि जैसे ही उसने दुआ का आगाज किया हो तो अगले जुमले से ही वो मुनाजात शुरू कर दे कि खुदावंद मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ ये कर, खुदावंद मैं चाहता हूं। कभी भी ऐसा मुमकिन? हमेशा सबसे पहले खुदावंद की हमद और सताइश और उसकी तारीफ की जाती है, उसकी शुक्रगुजारी की जाती है कि जिंदाबाद खुदा, तूने अपने रहम को, फजल को मुझ पर, मेरे खानदान पर, हमारी कलीसिया पर और इसी बात को पहली आयत से वो बयान करता है, या रब कुछ दर कुछ तू ही हमारी पनाहगाह, इससे पेशतर पहाड़। मर्दे खुदा मूसा जिसे पहली 5 कुतुब लिखने का एजाज हासिल है, यूं लगता है कि वो पैदाइश की किताब को बयान कर रहा है। इससे पेशतर के पहाड़ पैदा हुए या जमीन और दुनिया को तुमने बनाया असल से अब तक हुई। अगर आप पैदाइश की किताब में साथ निकालें, पहला बाब पहली आयत से, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन बहराम थी और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर घेरा और खुदा की पानी की सतह पर छुपा। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को, इससे पेशतर के पहाड़ पैदा हुए या जमीन और दुनिया को तुमने बनाया अज़ल से अब तक हुई। देखें मर्दे खुदा मूसा कहां से बात को उठाकर कहां पर लेकर आया। लेकिन आज का जो हमारा मजमून है वो जरा कुछ हटके, ये मालूमाती सेशन था जिसमें थोड़ी सी मालूमात दी गई।
جس موضوع پر آج ہم سیکھنے کو ہیں یا آیت پر سیکھنے کو ہیں، کیونکہ وہ پھر بات دور نکل گئی، وہ ہے زبور 91 اور اس کی پہلی آیت۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں۔ سوال یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا پردہ ہے، حق تعالیٰ خداوند خدا کا پردہ ہے کیا؟ چلیں اس کے لیے ہم کلام خدا سے رہنمائی لیتے ہیں۔ میرے ساتھ حوالہ نکالیے، ایوب کی کتاب پہلا باب 8ویں آیت۔ ایوب کی کتاب پہلا باب 8ویں آیت۔ خدا نے شیطان سے کہا، کیا تم نے میرے بندہ ایوب کے حال پر کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے کوئی نہیں۔ شیطان نے جواب دیا، کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھرانے کے گرد اور اس پہ اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے جو گرد اس کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی؟ خدا سوال کرتا ہے امین سے کہ تم نے میرے بندہ ایوب کو کیا کیا جی؟ دیکھا کیسا زمین پر وہ سرفراز اور ترقی یافتہ۔ ایک بات یاد رکھیے، ایوب کی کتاب بہت آگے آ کر لکھی گئی ہے زبور کی کتاب سے پہلے ترتیب کے لحاظ سے، لیکن روئے زمین پر جو سب سے پہلے 2 امیر شخص ہوئے اور روئے زمین پر جو سب سے زیادہ بابرکت اور سب سے زیادہ طاقتور ہوئے بیک وقت، وہ تھے ابراہم اور ایوب۔ ان دونوں کا دور ادوار ایک، بے شک کتابوں کی ترتیب تو آگے پیچھے ہے، لیکن در حقیقت ان کا دور اور تاریخ ایک۔ وہ اپنے علاقے کا بادشاہ تھا امیر، اور یہ اپنے علاقے۔ جب خدا نے کہا بھائی میرے بندے ایوب کا تم نے حال دیکھا کیسی سرفرازی اور کیسی اس کی وہ ہے، اس نے کہا میں کروں کیا کہ تو نے اس کے گردا گرد اور اس کے جو کہ تو نے کیا تو نے اس کے گھر کے گرد اور اس پہ اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ۔ سوال کیا کیا گیا تھا کہ جو حق تعالیٰ کے، یہ کیا ہے؟ یہ حق تعالیٰ کا پردہ، ایک ایسا پردہ جہاں ابلیس پہنچ نہیں سکتا۔ آپ کو پتا ہے کہ اس آیت کو لے کر امریکہ نے سوچا کہ کیسی آیت ہے، میں نے ایسے خلا میں سیٹلائٹ چھوڑا ہے، زمین پر ایک ایک چیز میری نظر میں ہے، زمین پر ایک ایک چیز کیا ہے جی میری، خدا بھی یہاں سے دیکھ رہا ہے زمین کی طرف، ابلیس بھی یہاں سے دیکھ رہا ہے۔ اب جہاں وہ چاہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال ہمارے ملک میں سیلاب آیا، کہیں زلزلہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ فار ٹیکنالوجی انہوں نے یوز کی ہے اور اس کے ذریعے انہوں نے زلزلہ اور طوفان اور سیلاب لے ہیں، بارشیں کروا دی۔ ٹھیک ہے، اس نے سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابلیس میں وہاں تک پہنچ سکے، کوئی تو ایسی سورس اس نے یوز کی کہ یہ اس ٹیکنالوجی کو، جب اس ٹیکنالوجی کے بننے سے پہلے کی بات کر
یہ جو F-16 اور بعد میں F-21 بنائے گئے یہ اسی آیت کو مد نظر رکھ کر بنائے گئے کہ ایسی کون سی سورس ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ انسانی نظر سے یا کسی دوسری چیز سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ جب وہ نچلی سطح پر پرواز کرتا ہے جہاز تو وہ رڈار میں نہیں۔ اسی آیت کو لے کر یہ بھی چلے ایک معلومات کی انفارمیشن کی ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے 10ویں آیت کا تمہیں دوسرا حصہ انہیں اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی اور اس کے گلے میں ملک میں اور اس کے گلا ملک میں بڑھ گئی۔ نہ صرف تم نے اس کی حفاظت کی ہے، نہ صرف اس کی پروٹیکشن کر رہا ہے، بلکہ کیا کر رہا ہے ساتھ میں اسے برکت بھی بخش رہا ہے، اور اس کے وسیلے اس کے طفیل اس کی کیا ہو رہی ہے؟ ترقی ہو رہی ہے۔ اس کی کیا ہو رہی ہے؟ جس کا گلہ جو ہے اس وقت کا جو دور تھا نا، اس دور کی خصوصیت یہ تھی کہ جس کے پاس زیادہ جانور ہوتے تھے، رقبہ ہوتا تھا، وہ امید کرنا چاہتا تھا۔ ہر دور کی اپنی ایک صلاحیت ہے اور اس کی قابلیت انسان کی گنی جاتی ہے۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں جی یہ شخص فلاں اتنا پڑھا لکھا ہے، بے شک اس کے پاس اگر روپیہ پیسہ زمین اتنی نہ بھی ہو، لیکن کہتے ہیں یہ قابل شخص ہے، کیونکہ یہ کامیاب شخص ہے، اس کے پاس کیا ہے تعلیم۔ یہ چیزیں خدا میں برکت بخشے گا تو اس کے پاس جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہی قادر مطلق کے سایہ میں۔ اس بات کو آج کی صبح ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں۔ پھر ایک اور مثال ہمیں کلام خدا میں سے کتنے لوگوں کو یہاں پر جو بیٹھے ہیں ہم نے زبور 23 کا زبانی۔ ابھی میں جب یہ زبور کی کتاب کا تعارف دے رہا تھا تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ بیشتر زبور ہم آسانی کے ساتھ اور بیشتر زبور ہم آسانی کے ساتھ ان کی تلاوت یا ورد بھی کرتے ہیں۔ تو زبور کی کتاب میں زبور 23 کے اندر ایک آیت ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا آگے مجھے آیت پوری نہیں آتی اور مجھے لگتا ہے شاید آپ کو بھی نہیں آتی۔ دوبارہ سے ہم ریپیٹ کریں گے، بلکہ خواہ میں کسی بلا سے، کیونکہ تیرے آسا اور تیری لاٹھی سے مجھے، کیونکہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے اسے ہی اس کے آسا اور لاٹھی سے تسلی، بلکہ موت کے سایہ کے بعد۔ پچھلے دنوں ہمارے ملک کے جب حالات آپ کو سب کو پتہ ہے، پچھلے مہینے جو ہوا تو بہت سارے لوگ، دوست، کلیسیاؤں کے لوگ ملتے تو وہ کہتے اب پتہ نہیں حالات ایسے ہیں، ہمیں چرچ میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اور پتہ نہیں ہمارے گھروں پر چرچز پر بھی ایسے ہی ہوگا جیسے فلاں شہر میں ہوا، جیسے فلاں جگہ پر ہو رہا ہے۔ تو میں انہیں کہتا تھا کہ بلکہ کیا ہے جی، موت کے سایہ کی بات میں سے میرا گزر ہو، لکھا بلا سے، اور ہم کس سے ڈر رہے ہیں؟ بندے سے۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ بلا سے۔ بلا میں ٹھیک ہے بندہ، بلا سے میں ڈروں گا، بندے کو ڈر کے بات میں کسی کوئی بڑے بلا نہیں ہے۔ چل موت کے سائے کی بات پھر ساتھ حوالہ نکال گیا کہ دانیل کی کتاب چھٹا باب 19ویں آیت سے،
اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو ذرا جلدی جلدی نکال کر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دانیل کی کتاب 6واں باب اور اس کی 19 میں ہے۔ اور بادشاہ صبح بہت سویرے اٹھا اور جلدی سے شیروں کی مان کی طرف چلا، اور جب مان پر پہنچا تو غمناک آواز سے دانیل کو پکارا۔ بادشاہ نے دانیل کو خطاب کر کے کہا، اے دانیل، زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑائے؟ دانیال نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، اب تک جیتا رہے، میرے خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے، اور انہوں نے مجھے سر نہ پہنچایا، کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا، اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے خطا کی۔ آمین۔ تب دانیال نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ بدرجی، میرے خدا نے اپنے فرشتہ کو کیا کیا جی؟ بھیجا ہے، اور شیروں کے منہ۔ اچھا جی کتنے بار ساڑھے دا ہوتا ہے وغیرہ واقعہ کہ انہاں کی بھائی شیر تے آگے سے یہ تے میری بڑی چلاکی، میں دیوار تے چڑھ گیا شیر تے اتنے وہ تھلے تک دے اب کے ٹوٹے تو میں چال تھلے مار ٹائم پورا تو میں کیا بھائی ہوں میرے والوں میں آ گیا جی ٹائم بھی ختم ہو گیا شیر اپنے گھر میں اپنے گھر۔ لیکن دانیل کیا کہتا ہے؟ دانیل کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے خدا نے اپنے فرشتہ کو کیوں بھیجا؟ سوال ہے کہ کیونکہ جو وقت اللہ کے پردہ میں رہتا ہے وہی قادر مطلق کے سایہ میں یہ سوال کرتا ہے کیوں بھیجا؟ کیونکہ جو مقصد اللہ کے کرتا وہی قادر مطلق کے سایہ میں، اور کوئی دوسرا شخص سکونت نہیں کرتا۔ یہاں 20ویں آیت کا اگر آپ آخری حصہ دیکھیں تو لکھا ہے تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے۔ اچھا نے سوال کہ جس کے متعلق تو کہتا ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے کیا انہیں تیروں واقعی چھڑا ہے؟ سوال ہے۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا قادر، لفظ کا استعمال ہوا ہے یہ کلام خدا میں قرآن احترامہ میں دوسری دفعہ لفظ استعمال ہوا۔ پہلی دفعہ جب یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو میرے ساتھ حوالہ نکالیے پیدائش کی کتاب 17واں باب پہلی آیت۔ جب ابراہیم 99 برس کا ہوا تب خداوند ابراہیم کو نظر آیا اور اس نے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہوں۔ میں کیا ہوں جی؟ خدائے قادر کا مطلب ہے قدرت چلنے والا۔ کیا مطلب ہے جی؟ اور قدرت کیا ہے؟ کچھ بھی کر سکتا ہے، جو پیدا کرتا ہے، جو پہلے جب ہم نے جب کلام کا آغاز کیا تو مرد خدا موسیٰ کیا کہتا ہے کہ تجھے کیا کیا ہے آسمان اور زمین کو؟ یہ اس کی قدرت خدا کی کیا تھی؟ کلام خدا میں خدا کے لیے جو لفظ سب سے اتم اور بڑا استعمال ہوا ہے وہ ہے خدائے قادر۔ کون سا لفظ ہے جی؟ خدائے خدا کے لیے جو سب سے بڑا لفظ استعمال ہوا وہ ہے خدائے قادر۔ کیوں قدرت رکھتا ہے کسی بھی چیز کو پیدا کر سکتا ہے، اس کو اس کی جگہ سے، یہ اس کی قدرت ہے۔
ہم کچھ کمال اس نے زبور 90 میں ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ 90 کی پہلی آیت سے کیا پڑھ رہے تھے زبور 90 میں؟ دوبارہ سے یا رب پشت در پشت تو ہی میری پناہ گاہ ہے. اس سے بیچ کر کے پہاڑ پیدا ہو گئی زمین دنیا کو تو نے دنیا کو تو نے کیونکہ تو قادر مطلق خدا ہے. تو کیا ہے؟ قدرت رکھتا ہے. اس نے دنیا کو بنایا، جنید پرند کو بنایا، اس نے جانوروں کو بنایا. اب شیر کس کے بنائے ہوئے؟ شیر خدا کے بنائے. تو منہ بھی اب خدا کا بندہ کھڑا ہو، شرط بندہ خدا نہ ہو، اور شیر بھی خدا کے ہوں، پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں لڑ پڑے. بندے دونوں طرف خدا کے ہوں، مخلوق خدا کی ہو، اور لڑائی اس کا مطلب جب ہماری لڑائی ہوتی ہے تو ہم خدا کا نہیں ہوتے. ایک اور مثال ہم دیکھیں گے. بائی دا وے ہم کس مضمون پر آج خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں کہ جو حق تعالیٰ کے ہم سوچ رہے ہوں گے شاید یہ جو بات ہو رہی ہے نا یہ پرانے احکامات کی ہے. ابھی تک ہم پرانے احکامات میں تھے تو شاید سوچ رہے ہیں پرانے احکامات کا خدا بڑا گورا اور سن وہ تو کچھ قدرت رکھتا تھا، وہ تو پڑھ کے اڑا دیتا تھا، شیرہ کا حکومت کر دیا تھا. شاید نئے احکامات میں اور شاید آج کا خدا ایسا نہ جیسا اس وقت کا خدا ہے. نئے احکامات میں خدا کو بھی ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے اپنے اوپر کے ساتھ. ہم سیکھ رہے ہیں کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں، خواہ وہ پرانے عہد کے لوگ تھے اور خواہ وہ میرے ساتھ والا نکالیے جی اعمال کی کتاب 16 باب 16 باب کی 25ویں آیت سے آدھی رات کے قریب پولس اور سیلاس دعا کر رہے تھے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے کہ یکایک بڑا بھونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل گئی. اور داروغہ جاگ اٹھا اور قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے، بس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا. لیکن پولس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا کیونکہ ہم سب موجود ہیں. وہ چراغ بھگوا کر اندر جب اور کامتا ہوا پولس اور سیلاس کے آگے گرا اور انہیں باہر لا کر کہا، اے سائلو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ انہوں نے کہا، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اچھا جی یہاں لکھا ہے کہ آدھی رات کو وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ پہلے ہم کیا سیکھ رہے تھے کہ دانیل بندہ کہتا سی شیر کہتے سن، اے بندے کہتے سن. پولس اور سیلاس کس کے بندے تھے؟ کیڑی جگہ بلکہ موت کے سایہ کی کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ موت کے سایہ کی بھائی جسے پولیس پکڑ کے لے جائے ان کو قید خانے میں بند کرتے اتنے وہ حلوہ پوریاں نہیں کھواتے، اچھے کھانے انہوں کی خاطر مدارت کرتے ہو. پولیس کا نام سن کے اندر جی بھی وہ رکھنے کے بہت بری ہوئی. تو یہی حال انہوں نے بھی کیا. انہیں یقین نہ تو پتہ نہیں چھوڑے نہ چھوڑے تو قتل کر دیں کیونکہ انہوں نے تو ان کے استاد کو قتل کر دیا یعنی کہ یسوع مسیح. لیکن یہاں کمال کیا تھا؟ بلکہ کا موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہوں میں وہ
بندہ دے بندہ ہو کی کہہ رہے میں کسی پہلے میں نے کیا کہا تھا ہم کس سے ڈر جاتے ہیں؟ بندے سے ڈر جاتے ہیں. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم کسی بلا کو بھی. اب انہوں نے کیا کیا کہ قید خانہ میں دعا کرنا اور حمد کے خدا کیسے پرستار چاہتا ہے جو روح اور جدو روح نہ ہوئے دعا پھر کیا ہوتا ہے جب روح اور سچائی سے ہو دعا. یہ کلام خدا میں نا ایک سچ ہے. یہ دوسرا واقعہ ہے, پہلے بھی میں نے دوسرا واقعہ بیان کیا ہے, اب بھی کہ جب روح خدا کا آیا ہے تو بھونچال آیا ہے. خدا کا روح آیا ہے اور زلزلہ اور زمین اعمال کی کتاب کا دوسرا باب پہلی آیت سے پہلی دو آیات تلاوت کی جائیں گے. اعمال کی کتاب پہلی 2 آیات دوسرا باب. جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہو اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے ڈوب گیا. خدا کا روح جہاں روح اور سچائی سے لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ جگہ ہل جاتی ہے. جگہ کیا ہو جاتی ہے؟ او بھائی انہوں نے خدا کے روح میں ہو کے دعا کی, اس کی حمد اور تعریف کی, تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ بیڑیاں اور وہ جو قید تھی وہ یہاں دیکھیں تو معلوم ہے اس کی نیو تک ہل گئے, بنیادیں تک ہل گئے. بڑا خوبصورت یہ چرچ بنا, بڑا مضبوط بنا ہے. جب اس کی بنیاد ڈالی جا رہی ہوگی تو سب سے مضبوط کس چیز کو کوشش کی؟ جب یہ پورا گھڑا بھی ہو گیا تو بنیاد کو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں تاکہ پوری بلڈنگ اس پہ کھڑی ہوگی. اب جب یہ قید خانہ بھی کیا تھا انہوں نے بنایا تو سب کو پہلے نہ کیتا تھی بنیاد نہیں کیتا تھی تاکہ چور ڈاکو دوڑ, لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ جنی مرضی مضبوط کر لیں جنہیں مرضی موٹے سنگل پا لیں یہاں کام کیوں؟ کیونکہ جو حق تعالیٰ کے بندہ میں رہتا ہے وہی قادر مطلق کے سایہ میں وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرتا ہے. وہ قید خانے میں سکونت خدا اس کے بندنوں کو کیا کرتا ہے؟ خدا نے دانیال کے بندنوں کو شیروں کو خدا وہی قدرت وہی جلال وہی حشمت وہی زور. ہم سیکھ رہے تھے مرد خدا موسیٰ کی پہلی آیت سے جب ہم پڑھ رہے تھے یار خوش در جب ہم کبھی کوئی چیز خریدنی ہو نا الیکٹرانکس کی گھر پہ تو مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں فریج لینی ہے گھر میں تو پوچھتے ہیں بھائی کون سی کمپنی کی گھر میں آپس میں مشورہ کرتے ہیں دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں تو ویسا پوچھتے ہیں بھائی کون سی فریج لیں بیٹوں سے بیٹیوں سے بیوی سے کوئی کہتا ہے سیمسنگ کی لے لیں کوئی کہتا ہے فلاں کمپنی کی لے لیں کوئی کہتا ہے فلاں کمپنی کی لے لیں. ایک کمپنی جس کا ایڈ بڑا مشہور ہے وہ کہتے ہیں نام ہی ویوز کیا کہتے ہیں لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ خدا کا نام ہی کافی ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں نا کچھ در کچھ یہ تو کہتے ہیں نام ہی کافی چاہے 20 سال گارنٹی 10 سال گارنٹی لیکن ضرور دمبے کی پہلی آیت میں کیا کہا ہے یا پشت نسل در نسل وہاں بھی لفظ نسل کا ہی الیکٹرانکس ہے تو جب سڑ جاتی ہے تو کہتے ہیں پاری الیکٹرانکس سے چیز کی اسی نہیں کر سکتے تبدیل کر دیں لیکن یہاں تبدیلی ہمارا خدا لا تبدیل
خدا لا تبدیل، وہ پرانے عہد نامہ میں ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ اپنی قدرت جیسے ظاہر کر پایا ہے، کیسے ہی وہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اعمال کی کتاب میں سے جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے پولس اور سیلاس، کتنے لوگ دعا کر رہے تھے وہاں؟ پولس اور باقی قیدی مان کر سن رہے تھے، باقی قیدی کیا کر رہے تھے؟ سن رہے تھے۔ میں نے پہلے کہا بندہ خدا دا ہوئے تے سنی نہ جائے گا، خدا تعداد پر نہیں غور کرتا کہ بھائی سارے قیدی رلو گے دعا کرو گے تو پھر میں ہلا دیا۔ خدا تعداد پر نہیں، خدا دلوں کو دلوں کو کہ اگر تو ایمان لائے تو میرا گھرانہ خدا ایک شخص کے وسیلہ سے بھی خاندانوں کو بخش دیتا ہے، فضل دیتا ہے۔ خدا ہمارا کیسا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے گناہوں پر نہیں، ہمیشہ ہمارے گناہوں پر نہیں، بلکہ اپنے بیٹے یسوع کی صلیب پر مدد کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یسوع مسیح ہمارا وکیل ہے، یسوع مسیح کیا ہے؟ کبھی کبھی زندگی میں ابلیس ہمارے پاس آئے اور بات کرتا ہے، ماضی کی بھائی ہوئی، آپ نے یہ بھی کیا تھا، آپ نے یہ بھی کیا ہے، لمبی لسٹ سنا دیتا ہے، لمبی مشکل ہے بھائی، تیرا بچنا بہت مشکل ہے، تو نہیں جا سکتا بھائی، تو آگے نہیں جا سکتا، تو واپس کچھ میرے پاس ہی رہے گا۔ وہ ہمیں ایسی باتیں کر کے نہ ذرا تو کیا کرتا ہے، کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، تیرے مشکل خدا دے، تیرے جنت چلیا فردوس سے، کیونکہ تیرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ لیکن خدا کا بیٹا یسوع کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے اس کے مستقبل کے لیے جان دی ہے، ماضی تو اس کا ہمیں اپنے مستقبل پر نظر کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا مجھے اور آپ کو ترقی دینا چاہتا ہے، خدا مجھے اور آپ کو اٹھانا چاہتا ہے۔ میرا اور آپ کا خدا ہماری فکر کرتا ہے۔ ایوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ میرا مخلصی دینے والا کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اور قدرتی طور پہ میں وہ آیت میں ڈال رہا ہوں اور وہ نکل نہیں رہی ہے۔ ابھی میں نے وہاں پر 16 باب میں شاید لکھا ہوا ہے، ہمارا خدا ہماری مخلصی، ہمارا مخلصی، ہمارا خدا زندہ خدا۔ وہاں لکھا ہے کہ ہمارا خدا زندہ خدا، ان کا خدا ہے، اور زندہ خدا ہماری باتوں کو، ہماری نجات کو، ہماری تکلیفوں کو کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے۔ اس نے قید خانہ میں پاؤلس اور سیلاس کی دعاؤں کو، مناجات کو، درخواستوں کو کیا کرتا ہے؟ سنا۔ روش کی کتاب کے دوسرے باب میں اور ایک عرصہ کے بعد خدا نے اپنے قوم بنی اسرائیل کی آواز کو سنا، ان کی آہ و نالت کو سنا۔ خدا ہماری دعاؤں کو، مناجات کو کیا کرتا ہے؟ سنتا، کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیں اپنے پروں کے سائے تلے چھپا۔ کتنے لاکھوں کے لاکھوں لوگ جب کرونا تھا وبا سے مر گئے، ہم میں سے آج بھی مر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری فکر کرتے ہیں۔ آج کی مرکزی آیت کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جو حق اللہ کا ہے۔
خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم اس بات کو یاد رکھیں اگر ہم اپنی کمزوریوں پر نظر رکھیں گے، گناہوں پر رکھیں گے تو کامیاب ہیں. ہمیں صرف اس بات پر نگاہ کو رکھنا ہے، دھیان کو رکھنا ہے، گیان کو رکھنا ہے کہ جو حق خدا کا فکر کرنا ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنا ہے. کیونکہ پھر ہم نے اس بات کو بھی سیکھا کہ بلکہ وبا سے، بیماری سے، دکھ سے، تکلیف سے جیسے بھی ہوگا تو ہمیں شکر کریں. خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو، مجھے اور ہم سب کو بڑی برکات بخشے اور اس پر عمل کرنے کا فضل بخشے. شکریہ.